السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر میں ہوں علی سرور۔ شہباز شریف وزیراعظم پاکستان، انہوں نے بہت اہم آج بات کی کہ میرے تیز کام کرنے سے سابق وزیراعظم عمران خان کو گھبراہٹ ہوگی۔ شہباز شریف صاحب صبح 7 بجے کہا جاتا ہے نکل جاتے ہیں، مختلف سائٹس پر جاتے ہیں اور مختلف کاموں کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن ایک بات جو سامنے آئی ہے بار بار جس کا کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سابقہ حکومت نے جتنے بھی کام جاری تھے 2018 تک ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ روک دیے تھے اور خود بھی کچھ نہیں کیا۔ لیکن عمران خان صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ جی میں ضمانتوں پر رہا ہونے والے ان لوگوں سے کیسے مل سکتا ہوں، ضمانتوں پر رہا ہونے والے یہ کیسے ملک چلا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ان سے قوم کے بل۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر میں ہوں علی سرور۔ شہباز شریف وزیراعظم پاکستان، انہوں نے بہت اہم آج بات کی کہ میرے تیز کام پر بات کریں سابق وزیراعظم عمران خان کو گھبراہٹ ہوگی۔ رہنما ہے، بہت شکریہ عائشہ اقبال صاحبہ، تحریک انصاف کی سینئر رہنما، بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے جناب اس پر کہ وزیراعظم صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ جی میرے تیز کام کرنے کی وجہ سے سابق وزیراعظم کو گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ جی میں بھی آج ان کے یہ سن رہی تھی کہ جی میں نے اسلام آباد یہ جو ایئرپورٹ کی موٹر وے بنانی ہے انہوں نے میٹرو، وہ اس کا افتتاح کر دیا ہے۔ میں ملک میں سڑکیں بنا دوں گا، میں ملک میں ٹرانسپورٹ چلا دوں گا، اورنج ایپل ٹرین اور پتہ نہیں کون کون سی ٹرینیں انہوں نے بنانی ہیں۔ کاش یہ شخص ایک دفعہ کہتا کہ میں ملک میں تعلیم عام کروں گا، ہمارا 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف سکول ہے، اس پہ شہباز شریف نے کبھی بات نہیں کی۔ نہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو عائشہ صاحبہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، سنیں صاف پانی دوں گا، سڑکیں بنائیں گے بس۔ نہیں جی وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تعلیم کی بات کی تو وہ یہ کہتے ہیں جی میں نے تو تعلیم تو دیکھ لیں، دانش اسکول بنائے تھے ماشاءاللہ، کیا کامیاب تھے، کیا کامیاب تھے آپ خود بتائیں۔ یہ اسلام یا کوئی بھی معاشرہ یہ اجازت دیتا ہے کہ ایک طرف ان کا پروجیکٹ تھا پیما کے، اس میں آپ دے رہے ہیں ایک بچے کو خرچ کر رہے ہیں 550 روپیہ، اور ایک طرف آپ بچے پہ 20,000 روپیہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ انصاف کا نظام ہے؟ دانش اسکول کرنے تھے، سب کو کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں آؤٹ آف اسکول جو لڑکیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے 60% گاؤں میں سیکنڈری اسکول نہیں ہے، بچیاں 5 پڑھتی ہیں، اس کے بعد اتنے برے حالات ہیں بچیوں کے باہر نکلنے کے کہ ماں باپ انہیں گھر میں بٹھا لیتے ہیں۔ آپ کی بات درست ہے، ان کو تو ملک کے مسائل کا ہی نہیں پتا، انہیں بس یہ پتا ہے کہ سڑکوں پہ کمیشن ملے گا، واہ جی واہ واہ جی واہ، سڑکیں اپنے مامے بابے چاچے کو دیں گے، کمیشن کھائیں گے، واہ جی واہ، اتفاق سریا مل چلے گی، سڑکیں بنے گی، آگے بھی جنگلہ ٹرین بنایا، پھر ہم سریا کھائیں گے، لے جائیں قبر میں، لے کے جانا ہے انہوں نے، لے جائیں قبر میں۔ اچھا افسوس نہیں، نہ یہ تو ہی بتائیے، بات سنیں، یہ سڑکیں بنا رہے ہیں یا موٹر وے بنا رہے ہیں، اس سے تو آپ نہیں سمجھتی کہ ٹرانسپورٹیشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، یہ اچھی بات ہے ٹرانسپورٹ بنا رہے ہیں، لیکن دوسری بات آپ یہ مجھے اگر یہ انہوں نے کہا بتائیے کہ ہر آگے بھی میں بہت دفعہ آپ کے پروگرام میں یہ بتا چکی ہوں کہ جتنے میں لاہور میٹرو بنی تھی اس میں 28 ہاسپٹل بن سکتے تھے۔ اگر ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ میں ہسپتال بن جائیں، پشاور موٹر ہم لوگوں نے جتنے بنی 19 نئی یونیورسٹیاں بنائی ہیں، ٹھیک ہے، لیا بکھر، ہم لوگوں نے ہر جگہ، اگر ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یونیورسٹی ہوگی، میڈیکل کالجز ہوں گے، لوگوں کو ان کے علاقے میں ہر سہولت میسر ہو، تو بتائیں وہ چیز ضروری ہے یا یہ موٹر ویز؟ اور ایک ان کا منصوبہ ہے جی وہ بھی کریں گے، یہ نہر کے اوپر جی وہ چلائیں گے آپ کی کیبل کار لاہور میں، واہ جی واہ، واہ جی واہ، یہ تو سوئٹزرلینڈ ہے نا۔ لاہور کو آپ یہ، اور باقی لوگ ابھی بھی جھوڑوں سے پانی پیتے ہیں، آپ اپنے سندھ کو دیکھ لیں، سندھ میں عورتیں گھڑے اٹھا کے پانی لے کے جاتی ہیں۔ میں خود بھکر میں لوگوں کے 15 ہزار میں نلکے لگوا رہی ہوں، لوگوں کے گھروں میں پینے کا پانی نہیں ہے، اچھا نہیں، ظلم یہ خدا تمام کا، پینے کا باتیں، پانی یہ نہیں ہے۔ باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن عائشہ اقبال صاحب مسئلہ یہ ہے کہ 3 سال 8 ماہ آپ کی گورنمنٹ بھی رہی، تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ لوگوں نے بھی تو کچھ نہیں کیا۔ ہم نے کیوں نہیں کچھ کیا؟ کون کہتا ہے کچھ نہیں کیا؟ دیکھیے ہم نے آپ نے کتنی موٹر نئی وے بنائی، یونیورسٹیز، ابھی میں میری بات سنیں، نہیں میں یہ ضمنی سوال کرنا چاہ پرائورٹیز رہا ہوں، کی میں ضمنی بات کر سوال رہے کرنا ہیں چاہ رہا ہوں، نہیں میں ضمنی سوال ہی کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ آپ کی بات درست ہے کہ ضرور۔ انہوں نے لاہور میں جو میٹرو چلائی یا
اسلام آباد میں چلائی، لیکن اسی کو پھر آپ کی گورنمنٹ نے بھی بنایا پشاور میں، اور ان سے ڈبل پیسوں میں بنایا. آپ کو پتہ ہے اس کی کیا وجہ تھی؟ جی یہ بہت بچکانہ بات ہے. اس کی وجہ تھی ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہوا تھا، اور دوسرے ہماری موٹر وے جو وہاں تو بنی ہے آپ اورنج کی پلین گورنمنٹ اور میں یہاں بڑا کے. ڈالر کا ریٹ. جی، اور آپ کو بھی پتہ ہے کووڈ کی وجہ سے اور کیا کیا ہے، اور ابھی آپ دیکھیے گا ڈالر نیچے جائے گا، کیونکہ اتنے ڈالروں کی صورت نہیں ہے. ایم این اے اور ایم پی ایف کو اتنے کروڑ جو ڈالر آئے ہیں ملک میں، ابھی آپ دیکھیے گا ڈالر کا ریٹ نیچے آ جائے اچھا، گا. اس کی ڈالر ابھی نیچے آنے کی دوسرے وجہ مستحکم گورنمنٹ ہے، یا آپ سمجھ رہی ہیں کہ جو انہوں نے پیسے خرچ کیے ہیں اس کی وجہ سے کہہ رہی ہیں آپ؟ جی جی جی، ہمارے جو ایم پی ایس کو بھی جو انہیں آفرز ہوئی ہیں، جو لوگوں کو پیمنٹ ہوئی ہے ڈالرز میں پیمنٹ ہوئی ہے، ڈالرز میں ہوئی یا ہیں؟ بٹ کوائن میں ہوئی ہے یا ڈالر میں ہوئی ہے. جی جی، یہ بڑا ویسے آپ کے پاس اطلاعات ہوں گی اس ٹائپ کی، وہ بڑا لیکن الزام ہے یہ کہ ڈالر میں ظاہری پیمنٹ بات ہوئی ہے. ہے. ہماری جب ہمارے ساتھ بیٹھے بندے کو فون آ رہا ہے یا بندی کو فون آ رہا ہے کہ یہ کتنے میں بک رہے ہو، ہمارے سامنے فون آتے ہیں، ہمارے سامنے کوٹھیوں کی آفریں آ رہی ہیں. بتائیں، ایک طرف تو آپ 26 کروڑ 32 کروڑ، ایک میرے ساتھ میری 2 کولیگس ہیں، میں بیٹھی ہوئی تھی تو ان کو فون آیا کہ بتائیں آپ نے کوٹھی خرید، آپ کے لیے کوٹھی ہم نے اچھا، پسند آپ کر کے لی، لیے آپ نے بیٹی کے نام آپ لگوانا ہے یا نہیں اپنے تو نام کے اوپر؟ وہ اگر ان کے خلاف اگر آپ اس وقت کارروائی کر لیتے جن کو فون آ رہے تھے، فون پتہ چلا لیتے سائبر کرائم کے ذریعے بھی کون لوگ ہیں فون کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوتی تو کسی دوسرے سب کو کو ہمت نہیں پتہ ہوتی. ہے، سب کو دیکھیں، میری بات سنیں، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن آن ایئر میں نام نہیں لے سکتی. ٹھیک ہے، آن ایئر میں نام لوں گی. یہ پاکستان ہے، یہاں کی کورٹس کا بھی آپ کو پتہ ہے، میرے پہ ہی مقدمہ ہو جانا ہے. ہاں جی، اس نے تک عزت کر دی ہے. آپ کو کیا پتہ، آپ کا کیا خیال ہے مجھے کورٹ سے انصاف مل جائے گا؟ اچھا، کورٹ پہ بھی یقین نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، آپ بتائیں، آپ مجھے بتا دیں، کورٹ تو میں ابھی آزاد ہے نا. نام لے دوں. کورٹ کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں جی. اچھا دیکھیے نہیں، آپ جو مجھے، آپ کے اچھا خلاف، آپ کی گورنمنٹ میں کے نے آپ خلاف کو، جو، اچھا آپ کی گورنمنٹ کے خلاف جو فیصلہ میں آیا آپ کورٹ کو، سے. میری بات سنیں، اس میں اس وقت 2 کیس کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، ایک 3.5 سال کی بچی کا ریپ کا، پولیس مجھے اس کی ڈی این اے رپورٹ نہیں دے رہی، رائٹ. ایک اور میرے پاس ہے، ایک خاوند نے اپنی 3 بیٹیوں کو قتل کر دیا. جرم کیا تھا کہ وہ عورت بیٹیاں پیدا کرتی ہے اور اس کا بیوی کا بھی گلا کاٹ دیا، اور وہ جیل میں ہے. میں آج بھی اس کو جیل میں مل کے آئی ہوں. کہاں ہے کورٹ؟ دیکھیے اب اس طرح، کہاں ہے آپ کی دیکھیں پولیس؟ آپ اداروں پر اگر سوالات اٹھائیں گے تو پھر یہ بتائیے ملک کیسے چلے گا؟ آپ نے 3 سال 8 ماہ حکومت کی، یہی ادارے تھے، آپ اور کے انصاف سامنے ملتا رہا آپ یہ کو. تو آپ لوگوں کی آنکھیں بند ہیں. آج تک بے نظیر بھٹو کے قاتل نہیں پکڑے گئے، لیاقت علی خان کا نہیں پکڑے دیکھیے گئے. بے نظیر بھٹو کے، کون سی بے نظیر عدالتیں، بھٹو، کون سا دیکھیے بے انصاف؟ نظیر بھٹو پیپلز شہید پارٹی. کے اگر بلاول قاتل، پہ نہیں بے بلاول نظیر، پہ بہت بڑا کوشچن ہے. اپنی ماں کے قاتلوں کو نہیں یہ بچہ پکڑا سکا، اس نے ملک کیا سننا دیکھیے دیا. جن بے نظیر بھٹو شہید کے جو قاتل اگر اپنی نہیں ماں کے پکڑے گئے. قاتل کو، جو اپنی ماں کے قاتلوں کو سزا نہیں دلوا سکا، اس لڑکے نے کی کیا کیپیسٹی؟ اچھا، وہ قاتل نہیں پکڑے گئے تو وہ تو خاموش ہے نا، وہ تو پکڑے تو گئے. رحمان ملک صاحب نے کہا تھا جی کس کو سزا ملی؟ طالبان انوالو تھے کس کو اور سزا پکڑ ملی؟ لیے. تو آپ آواز اٹھا رہی ہیں، آپ آواز سب اٹھا کو رہی ہیں، پتہ ہے ان کی اسے کس گورنمنٹ نے تھی، انہوں نے قتل آواز ہوا. نہیں اٹھائی. ایوری بڈی نوز، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. تو آپ کی گورنمنٹ پلیز پہ ہم آئی جھوٹ تھی تو تو نہ انکوائری کرا بولیں. لیتے آپ. ہم سب نے مر جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. ایٹ لیسٹ ہم سچ تو اچھا، یہ بولیں. جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں سڑکوں پر ہیں عمران خان صاحب بھی، اور لیکن ایک بات ہم نے دیکھی کہ کراچی میں بھی جلسہ ہوا، اب لاہور کا جلسہ ہے ان کا، نو ڈاؤٹ جلسے بڑے ہیں ان کے، لیکن جلسوں میں 3 سال 8 ماہ کی کارکردگی وہ نہیں بتا رہے. وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ سازش ہوئی اور ہمیں نکالا گیا ہے، عدالتیں کیوں کھلی رات 12 بجے، اس پہ دیکھیں، سوالات ہو رہے ہیں. ہر چیز کے الگ پلیٹ فارم ہوتے ہیں. میں نے بھی کل بھی فاکس نیوز پہ انٹرویو دیا، انہوں نے مجھے پوچھا ہے کہ ہاں آپ کی کارکردگی، سب کو پتا ہے کیا کہ ہیلتھ کارڈ، میں موٹی موٹی 5 چیزیں آپ کو بتا دیتی ہوں جو ملک میں ڈراسٹک کام ہوئے ہیں. آپ کا ڈیم کمپلیٹ ہونے والا ہے، رائٹ. آپ نے ہیلتھ کارڈ دیے، ڈیم آپ نے کمپلیٹ کہاں ہونے ہیلتھ والے ہیں؟ وہ تو احساس 28 میں منسٹری. آپ نے کمپلیٹ کرنا تھا. شہباز شریف صاحب کل گئے وہاں، انہوں نے کہا جی 28 کے بجائے 26 کو کمپلیٹ کروں گا. آپ جی، وہ اب وہ جو مرضی کہیں وہ کمپلیٹ. ہمارے ہاسپٹلز کمپلیٹ ہونے والے ہیں، اب یہ فیتے کاٹنے کے لیے کہیں گے میں نے کر دیا. اب پہلے سال 600 بیڈ کا عورتوں کا پہلا ہسپتال بن رہا ہے لاہور میں.
पहले साल शुरू हुआ था, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ। 600 बेड का है, सिर्फ जच्चा बच्चा अस्पताल, इतना स्टेट ऑफ द आर्ट, इट इज टोटली कंप्लीट। अब जाके शहबाज शरीफ वहाँ फीता काट दें, हाँ जी इन्होंने एक महीने में बना दी। लेकिन आयशा साहब ये तो अच्छी बात नहीं है कि किसी भी हुकूमत का, साबका हुकूमत का कोई अच्छा काम है और वो कंप्लीट होने वाला हो तो उसको कंप्लीट किया जाए, ना कि उसको रोक दिया जाए। आप नहीं समझती कि अगर थोड़ा काम रह गया है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा तो अच्छी बात है? हमने यकीन माने, पहले ही असेंबली में पहले दिन ये बात हुई थी कि जितने भी मंसूबे शुरू हुए हैं इनके हम पहले वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है, चाहे वो ऑरेंज ट्रेन थी, उनका हर मंसूबा, क्योंकि ये सबका मुल्क है। हम पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये बात अच्छी है, लेकिन जो रोका। इतराज़ात हैं इस पर, शमी मुमताज साहिबा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मेंबर है असेंबली, बहुत शुक्रिया शमी मुमताज साहिबा। क्या कहेंगे इस वक्त बड़ा अहम जो मसला दरपेश है वो यही है कि साबका हुकूमत बकौल शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब के, साबका हुकूमत जो गई है बिगाड़ बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो संभालने में वक्त लगेगा, लेकिन नया जाहिर इलेक्शन भी आप लोगों ने कराने हैं तो वक्त तो इतना नहीं है आपके पास। जी शमी मुमताज साहिबा, हम जिस इशू पे बात करने जा रहे हैं कि ज़ाहिर टफ टाइम तो है और मुश्किलात भी बहुत पेश होंगी क्योंकि टाइम अगले इलेक्शन के लिए बहुत कम है। और हमेशा यही होता है कि बीज कोई और लगाता है, दरख्त किसी और के दौर में फलता फूलता है, फल कोई और खाता है। पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी बहुत तख्तियाँ लगाई थी आगे किसी और के प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ये तो इसी तरह चलता है, मकाफात अमल भी और चलता भी इसी तरह। होते हुए कामों को नहीं रोकना चाहिए, अगर उन्होंने अच्छा काम किया अप्रिशिएट करनी चाहिए हमें, कि अगर वो बच्चा और बच्चा के लिए कोई फिक्स बेड अस्पताल, जैसे मैं अभी आखिरी मैंने 2 जुमले सुने, तो अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिर्फ पीटीआई की औरत तो बीमार नहीं होगी ना, औरत तो औरत होती है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो या ना हो। तो हमें जहाँ तक सूरत हाल की बात है, सियासी सूरत हाल की, जाहिर है पाकिस्तान इस वक्त बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, क्योंकि हमारे जाने वाले हुक्मरानों ने जिस तरह एक नफरत का और उसका बीज बोया है लोगों के दिमागों में और दिलों में, जो कि मुमकिन भी नहीं था जिस तरह कहा जा रहा है, तो उसको साफ होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और वो थोड़ा टाइम जो है वो इलेक्शन तक ही हो जाएगा, कि इलेक्शन तक अल्लाह करे हालात उसमें आ जाए नहज पे, कि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर हो सके, और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि किसने कितना काम किया था और कौन कितना काम कर रहा है, तो ये तो वक्त बताएगा फिर। अच्छा, इस पर शमी मुमताज साहिबा खासतौर पर काबीना, ज़ाहिर है जो इस वक्त बात हो रही है बार बार कि जी फलां वजीर होगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब और आपकी ज़ाहिर मशावरत से सारा काम होगा क्योंकि मखलूत हुकूमत है। और आज फजल रहमान साहब ने भी कहा है कि जी इलेक्शन जल्द करवा दिए जाएं, यानी तहफ़्फ़ुज़ात तो सभी को हैं, सभी चाहते हैं जल्दी इलेक्शन। खासतौर पर इमरान खान साहब तो सड़कों पर हैं, वो तो कह रहे हैं मैं जब तक सड़कों पर रहूंगा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, तो वो चैलेंज कर रहे हैं कि जी आइए इलेक्शन में, तो क्यों इससे इनहराफ किया जा रहा है? नहीं, हमने तो कोई डिले नहीं किया। देखें, इलेक्शन कमीशन जो है खुद अदालत में पेश हुआ है और उन्होंने कहा है कि जी डिलिमिटेशन की वजह से जो है बहुत सारी चीजें आगे पीछे हुई हैं, मर्दमशुमारी वक्त पर नहीं हुई थी, और उन्होंने टाइम मांगा है कि 6 से 7 महीने हमें लगेंगे। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हमने तो इलेक्शन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कभी मना किया ही नहीं है, क्योंकि हम तो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और जमहूरी फैसले हमेशा अवाम करते हैं अपने वोट के जरिए। लेकिन जहाँ तक रोडों पर रहने की बात है, तो अगर उन्हें शौक है, वो पहले भी 126 दिन रहे रोड के ऊपर और उन्होंने कहा है कि मैं फिर रोडों पर रहूंगा, तो हर एक का अपना पार्टी का वो है, हम उनकी तर्जुमानी नहीं कर सकते। पीटीआई खुद अपनी तर्जुमानी करेगी कि अगर वो रोडों पर रहना चाह रहे हैं और वो प्रेशर डालना चाह रहे हैं इदारों पर, जबकि हम कहते हैं कि इदारे आजाद और खुद मुख्तार हैं, इदारों को अपना काम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अगर तैयार है, जिसका काम है उसको करना है, तो बिल्कुल हम तो तैयार हैं, रेडी हैं। आप कल अनाउंस कर दें, हम कल इलेक्शन में हिस्सा ले लेंगे। जहां तक हुकूमतों की बनाने की वजीर बनाने की ताल्लुक है या हुकूमत के कायम होने की, देखें एक इस वक्त ज्वाइंट अपोजिशन थी, पीपल्स पार्टी ने अपना रोल भरपूर तरीके से अदा किया, ज्वाइंट से हटके, पीडीएम से हटके भी, कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये इस काबिल नहीं है कि इनको यहाँ पाकिस्तान की जो है सरबराही दी जाए, लेकिन चले जो हुआ तो हुआ, हम अब उससे बात नहीं करेंगे। लेकिन ज्वाइंट इस वक्त अपोजिशन थी और ज्वाइंट ही फैसले होने, तो इंशाल्लाह वो वक्त ही आएगा कि हम मिलके कुछ कर लें आवाम की बेहतरी के लिए और फिर इलेक्शन में हम जाएं आवाम के सामने, फैसला आवाम की अदालत में होगा। अच्छा, जबकि अब जो सूरत हाल है उसमें तो जाहिर पंजाब में भी तब्दीली आ चुकी है, केपी में शायद इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, अब तक तो सिंध में भी इस्तीफे नहीं दिए, लेकिन पंजाब में अब खासतौर पर आयशा इकबाल साहिबा क्या इस्तीफे देने वाले हैं आप लोग पंजाब असेंबली से? सॉरी, मुझे आपकी पूरी बात समझ में नहीं आई, इस्तीफों की बात कर रहे हैं?
نہیں میں پہلے پنجاب کا پوچھ لوں. میں نے کہا سندھ سے تو پی ٹی آئی والے اب تک تو سامنے نہیں آئی اسی بات کے استعفے جمع کرائے اسپیکر کے پاس انہوں نے. پنجاب سے کیا عائشہ اقبال صاحب استعفے دے دیا آپ لوگوں نے؟ نہیں جی ابھی نہیں، ہمیں آرڈر خان صاحب کی طرف سے جو انسٹرکشن آئے گی ہم وہ کریں گے. ابھی ہمیں ایسی کوئی انسٹرکشن نہیں ہے. کیوں آپ تو انتخابات چاہتے ہیں، قومی اسمبلی استعفے دے دیے خان صاحب اور آپ کے لوگوں نے، تو دیکھیں پھر جی مولانا فضل الرحمان بھی الیکشن چاہتے ہیں. آج میں ان کا ریڈیو پہ سن بالکل رہی بالکل. تھی. پیپلز پارٹی بھی الیکشن چاہتی ہے، پی ٹی آئی بھی الیکشن چاہتی ہے، سبھی الیکشن چاہتے ہیں. الیکشن کون نہیں چاہتا؟ نہیں سب تو الیکشن چاہتے ہیں. وہ الیکشن تو چاہتے ہیں، لیکن اور جہاں تک ساتھ میں انہوں نے یہ اور کہا ہے کہ استعفے، جی انتخابی اصلاحات ہم کریں گے، ای وی ایم واپس ہوگی، اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بل لایا جائے گا، اس کے بعد پھر الیکشن کی طرف جائیں گے. جو بھی ہوگا اللہ اس ملک کے لیے بہتر کرے، یہ ملک سلامت رہے. سب کو پتا تو چلے گا. دیکھیں جو بھی ہوا، ایک دفعہ ہماری پارٹی میں بھی جو لوٹے تھے ننگے ہو گئے، غدار جتنے تھے سامنے آ گئے. ہمیں اس چیز کا کوئی افسوس نہیں ہے. ایک دفعہ وہی کہتے ہیں نا، دمڑی تے کئی پر چمڑی نظر آ گئی. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کم از اچھا کم یہ لوگوں کو خریداری، بھی یہ جو آپ قوم بات کو کر بھی رہی ہیں کہ نظر آ رہا ہے نہیں خریداری، کہ یہ تو آپ نے کیا عمران خان صاحب نے بھی کس بات کس کی، آپ طرح نے بھی یہ بات کی. لوگ بکے ہیں، کس طرح لوگوں نے اپنا آپ بیچا ہے، کس طرح قوم بکتی ہے. ایک دفعہ لوگوں کو بھی پتا چلا. کب تک یہ ملک میں کلچر رہے گا؟ کبھی چھانگے مانگے کا کلچر، کبھی مری کا. اب یہ لاہور میں انہوں نے اواری ایکسپریس میں یہ لوگ رہے ہیں، پھر وہاں لوگ روز پروٹیسٹ کرتے تھے. پھر یہ ایئرپورٹ کے پاس کوئی نیا بہت 5 سٹار ہوٹل بنا ہے، مجھے اس کا نام نہیں آتا، پھر یہ وہاں لے گئے ہیں انہیں. یعنی یہ کلچر کب تک چلے گا؟ یہ لوٹا کریسی کب تک چلے گی؟ اس پہ اصل تو اچھا یہ کب ان تک چلے چیزوں گی؟ پہ یہ جو قانون سوال سازی آپ سب اٹھا کو رہی ہیں بیٹھ کے کرنی اس پر چاہیے. اچھا اس پہ یہ غلط چیزیں پیسے لے کے، یعنی آپ، مجھے یاد ہے کہ اس وقت حالانکہ میری اتنی عمر نہیں تھی، تب بھی میں دیکھتی تھی یہ چھانگا مانگا بریف کیس کلچر چل رہا ہے. ہم دنیا دیکھ رہی ہے، کیا ہم اتنے گھٹیا ہیں؟ کیا اچھا ہماری کوئی یہ قیمت نہیں ہے؟ اچھا اس پر میں ہمیں جو مرضی خرید لے. شمیم انداز صاحبہ یہ جو بات کر رہی ہیں عائشہ اقبال صاحبہ کہ جی ان کے پاس شواہد بھی موجود ہیں، وہ کہہ رہی ہیں سرعام خریدا گیا ہماری پارٹی کے لوگوں کو، یہ کلچر ختم ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اگر عائشہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اگر عائشہ اتنا ایمانداری سے کہتی تو 2018 میں بھی پھر ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر نہیں چلنے چاہیے تھے، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب جس طرح لوگوں کو لائے تھے تو جانا مارنے اور مسلح دینے کے لیے یا تجزیہ دینے کے لیے تو نہیں لائے تھے نا. اس وقت بھی کچھ لوگ بکے تھے، بیچا گیا تھا. سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا؟ اکثریت والی جماعت ہار گئی اور اقلیت والی جماعت جیت گئی تھی. ہم نے جیتا ہوا تھا سینٹ کا الیکشن. تو جب وہی بات ہے، کڑوا کڑوا کہتے ہیں نا، میٹھا میٹھا ہف ہف، کڑوا کڑوا تھو تھو. میری بہن کہہ رہی ہے ننگا کر دیا، یہ لفظ بھی ان کو نہیں غیر پارلیمانی استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ وہ لوگ انہوں نے پارٹیاں نہیں بدلی ہیں، جو آئے ہیں کہیں بھی، چاہے وہ چھانگا مانگا سے آئے چاہے وہ کہیں سے بھی آئے، انہوں نے ابھی تک پارٹیاں نہیں بدلی ہیں. انہوں نے اپنی لیڈرشپ سے اپنے آپ کو الگ کیا ہے کہ جی ہم آپ کی پالیسی کو نہیں مانتے، اور یہی جمہوری عمل ہوتا ہے. اب وہ جب چھوڑ کے آئے تھے تو وہ بہت صحیح تھے بالکل، اور اب جب وہ جا رہے ہیں تو وہ لوٹا بن گئے. ہاں میں کنڈم کروں گی، مذمت کروں گی اس رویے کی جو پنجاب اسمبلی میں 2 دن پہلے ہوا، 3 دن پہلے ہوا. ہم اس کلچر کی تو مذمت کر رہے ہیں کہ جی لوٹے ہو گئے وہ. آپ اگر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اگر میری بہن اس کلچر کی بھی مذمت کرتی، جس طرح ڈپٹی اسپیکر کے بال کھینچے گئے، جس طرح ان کو لوٹے مارے گئے. میں سمجھتی ہوں ایک عورت ہونے کے ناطے جس طرح خواتین آئے ہیں، ہمیں عورت ہونے کے ناطے اپنے کردار کو اس طرف نہیں لے کے جانا چاہیے. اصلاحات بالکل ہم کریں گے، میرے چیئرمین میں تو کورٹ میں جمع کرائیں گے کہ ہم اسمبلی میں الیکشن اصلاحات کے بعد الیکشن کی طرف جائیں گے، کیونکہ اگر پھر اسی طرح الیکشن ہوئے تو چہرے بدلیں گے لیکن نظام تو وہی رہے گا نا. تو کس طرح تو نظام کس طرح تبدیل ہوگا پھر؟ دیکھیں ہم اصلاحات لائیں گے، اور اسمبلی میں لائیں گے. ہم کوئی بند کمروں میں نہیں لائیں گے اصلاحات کہ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اصلاحات لے کے آئیں اور میں نہ مانوں کہ سیاست پہ عمل کریں. ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوری اچھا پارٹی ہے اس ہماری. بات پر آپ کیا کہیں گے؟ آج جو ہے نور عالم خان نے سابقہ جتنے بھی وزراء تھے انہوں نے کہا جی نام ان سب کی ای سی ایل میں ڈال دیں، مطالبہ کیا انہوں نے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ظاہر ہے جو نئی حکومت آئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پھر احتساب بھی کرے گی، ان کا نام ڈال دیں کیونکہ ان کی کرپشن نکلے گی، یہی وجہ ہے؟ ہے کہ ڈل جانے چاہیے تھے. اکبر شہزاد کیسے چلے گئے؟ شہباز گل فرا چلی گئی، شہزاد اکبر چلے گئے، ثانیہ نشتر کیسے چلی گئی، خسرو بختیار کیسے چلے گئے؟ اگر یہ سب پاکستان میں رکتے نا میرے بھائی، اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ضرور ہے. فرا گوبھی حکومت جاتے ہی کیوں جا رہے ہیں؟ یہ تو عائشہ اقبال صاحب بات بڑی ویلڈ ہے کہ حکومت جاتی، فرا بھی چلی گئی، شہزاد اکبر صاحب چلے گئے، اور بہت سارے نام ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی وطن سے جا رہے ہیں. یعنی حکومت آپ کی ہوگی تو وہ لوگ جہاں ہوں گے
اور جیسے آپ کی حکومت جائے گی تو یہ نہ ہو کہ کوئی پکڑا جائے اس لیے باہر چلے جاتے ہیں. آپ یہ میری بات بتائیں، پھر آپ نے یہ سب کے نام ڈالیں ای سی ایل میں، سب کے ڈالیں. جس نے کی ہے کرپشن کی ہے آپ ضرور اس کا احتساب کریں. آپ نواز شریف کو بھی تو وہاں سے واپس بلائیں. آپ وہ تو الطاف آ رہے حسین ہیں، جو وہ تو وہاں آپ کو بیٹھا ہوا ہے اعتراض اس ہے، کو بھی تو وہ تو واپس واپس بلائیں. ان کو تو پاسپورٹ دینے کی بات آپ ہو گئی جو ہے. نہیں، وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی ناصر جنجوعہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں باہر، جو یہاں سے کھا کے وہاں وہ سب آنے آخر والے ہیں، یہ یہی تو سوال ہے کس میرا. طرح ان کے اچھا خرچے نہیں، چل یہی رہے ہیں. عائشہ آخر اقبال صاحبہ، جو عائشہ صاحبہ، جنجوعہ ہے یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں عائشہ پہ، صاحبہ، ان سب کو واپس لائیے نا. میں یہی تو سب سوال ہے کو میرا، لائیں واپس. یہی تو میرا سوال ہے کہ ان کی حکومت آ گئی نون لیگ کی تو آج وہ واپس آ رہے دیکھیں، ہیں. مجھے آپ کی یہ نہیں حکومت پتا تھی تو سایہ آپ کے لوگ نشتر آ ہو گئے تھے. سکتا ہے کسی اپنی فیملی ممبر کے پاس گئی ہوں، ملنے گئی ہوں، وہ بھاگنے والی بندی نہیں. آپ کو بھی پتا ہے وہ سردار عبدالرب رشتر کی فیملی سے ہیں، نہیں نہیں، اور وہ نہ اس کی وہ بات. بندی ایسی ہے کہ وہ کرپشن کرے. دیکھیے یہ تو ٹھیک ہے، ہر شخص کا لاٹ آف انڈیویجول ہی ہے ٹائمز نا. میں ہے، لیکن آپ سب کا احتساب کریں. میں کہتی ہوں میرا بھی کریں، عمران خان کا بھی. جس نے کرپشن کی ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے اور صاف ہونا نہیں تو چاہیے. احتساب تو لیکن تب آپ ہوگا کو نا وہ ملک میں نیب موجود کا ہو. سربراہ تو آپ نے بدل دی ہے تاکہ وہاں نہا دھو کے تو سارے صاف ہو جائیں نون لیگ والے. چلیں جی، نہا دھو کے صاف ہو گئے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ شیونتا صاحبہ، عائشہ اقبال صاحبہ. چھوٹا سا ایک بریک کے بعد پھر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے الگ خبر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مسٹر اسماعیل نے کہا ہے کہ جی آئی ایم ایف سے تعاون اور تعلق جو ہے برقرار رکھنا ہم چاہتے ہیں. یعنی کہ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ مزید چلے گی یہ گورنمنٹ بھی. اور انہوں نے یہ بھی کہا، جبکہ آئی ایم ایف کے جو ذرائع ہیں ان کے حوالے سے ایک بات یہ بڑی اہم سامنے آئی ہے کہ تیل کے ریٹ اور پیٹرولیم لیوی بڑھائی جائے. اب یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ پیٹرول کے ریٹ اور لیوی بڑھائی جائے گی تو یقیناً طور پہ اس کا سارا جو بوجھ پڑے گا وہ عوام پر آئے گا. حکومت اب سبسڈی دیتی ہے تو اس پر بھی دباؤ ہوگا. ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے بھی آج جو وفاقی کابینہ میں اس میں شمولیت کا اظہار کیا گیا ہے کہ جی ہم بھی شمولیت پر راضی ہیں. اور دو نام سامنے آئے ہیں، امین الحق صاحب کا، فیصل سبزواری صاحب کا بھی. اور گورنر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی ایم کیو ایم کو آفر کی تھی نون لیگ نے، وسیم اختر صاحب نے یہ کہا. اسی پر ہم بات کریں گے. صداقت حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہیں، ممبر ہیں سندھ اسمبلی. بہت شکریہ صداقت. کیا کہیں گے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، جس گورنمنٹ میں پہلے تو ظاہر پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، اب آپ نے نیا معاہدہ کر لیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ، کس حد تک پر امید ہے کہ جو باتیں آپ کی پوری نہیں ہو سکیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ رہ کر اس گورنمنٹ میں پوری ہو جائیں گی؟ آپ کا بہت بہت شکریہ علی سرور بھائی، آپ کا شکریہ، اور تمام جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی سلام. اور جس طرح آپ نے سوال کیا پہلے کہ کیا امیدیں ہیں اور کیا ہے، امیدیں تو سب کے ساتھ رہی ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا تیسرا چوتھا معاہدہ ہے یہ. اس طرح نون لیگ کے ساتھ بھی رہا، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہا. مسئلہ یہ ہے کہ نیتوں پہ، اب سیاسی لوگ کون سا معاہدہ کریں گے، کس طرح کا معاہدہ کریں گے. ہم یقین کرتے ہیں سیاسی رہنماؤں کی باتوں پہ، اور اسی یقین کے ساتھ ہم تمام لوگوں سے شامل ہوتے ہیں. جس طرح 2018 میں ہماری نشستیں چھینی گئی، اس کے باوجود بھی ہم انہی کے ساتھ شامل ہوئے جنہوں نے ہماری نشستیں چھینی دی. اور وہ کس طریقے سے تھا، کیا تھا، وہ بات کی بات ہے. اس کو سب کو معلوم ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے. اس سے زیادہ بحث کرنا یعنی بات کا ضیاع ہے. یعنی کہ جنہوں نے نشستیں چھینی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، جنہوں نے 15 سال ظلم کیا کراچی میں ان کے ساتھ آپ شامل ہو گئے. مطلب جی، یہ میں کیا پالیسی ہے؟ آگے جب بات کروں تو میں آپ کو بتاؤں گا ساری باتیں. جی جی. تو جس طریقے سے 2018 میں ہم پاکستان پی ٹی آئی کے ساتھ ہم شامل ہوئے، اور شامل ہونے کے بعد ان کے اتحاد کا حصہ رہے 3.5 سال، 4.25 سال تقریباً. اور اس کے بعد جب ہم ان کے حکومت میں رہے، اور ان سے جو ہمارے معاہدے تھے، جو مطالبات تھے، ان مطالبات کے اندر سب سے اہم مطالبہ یہ تھا جو ہمارے لاپتہ ساتھی ہیں ان کی بازیابی. اچھا، لاپتہ ساتھی جو ہے وہ ہمارے معصوم ہیں، اور جن کو ابھی آج تک آپ کی پی ٹی آئی کے جو ذمہ داران ہیں یا رہنما ہیں، نام نہاد خرم شیر زمان اور دیگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد تو بھائی ان کو جیل میں ڈالو نا، ان کو پھانسی چلا دو، ان کے اوپر مجرم ہیں تو ان کو سزا دی جائے. لاپتہ کرنا کون سا وہ ہے؟ لاپتہ کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا؟ نہیں، جنہوں نے بھی کیا، ہم نے ان سے مطالبہ رکھا تھا کہ ہمارے لاپتہ ساتھیوں کو بازیاب کروائیے آپ. تو انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی 2018 میں کہ ہم آپ کے کارکنوں کو بازیاب کرائیں گے، آپ کے آفیسرز کھلوائیں گے، بلدیاتی قانون جو آرٹیکل 140 یہ کہتا ہے اس کے مطابق ہم امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں گے، شہر کو ترقیاتی فنڈ دیں گے. یہ تمام باتیں وہ ہیں جو انہوں نے ہم سے کہا ہے ہم کریں گے. لیکن 3.5 پونے 4 سال گزرنے کے باوجود
انہوں نے نہیں کیا. اور آج جب ہم ان کی حکومت کا حصہ نہیں رہے, جب ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے, تو آج یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دہشت گردوں کو چھپانے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے جی بالکل بیان میں نے سنا ہے ان کا بھی, اور میں نے عمران اسماعیل صاحب سابق گورنر نے بھی کہا کہ جی آدھے گھنٹے میں کراچی بند کر سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے بہت سارے دعوے وعدے کیے, لیکن آپ کی پارٹی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھ لیجئے ایم کیو ایم جو ہے حکومت کے بغیر نہیں رہ سکتی, ایک حکومت چھوڑی دوسری حکومت پکڑ لی, اب یہ کہیں جائے گی تو کوئی تیسری حکومت آئے گی اس کے ساتھ بھی ایم کیو ایم. دیکھیے دو ہی چیز ہوتی ہے نا دنیا میں, دو ہی چیز ہوتی ہے, حکومت یا اپوزیشن. تو آپ مطلب اپوزیشن میں نہیں رہ سکتے ہیں؟ میری بات سن لیں, سیاست میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا. ہم پورے 13 سالوں سے پیچھے صوبائی سندھ میں ہم اپوزیشن میں ہیں. پچھلا پورا 5 سال ہمارا گزرا, پچھلا پورا 5 سال گزرا ہمارا, ہم وفاق میں اپوزیشن میں رہے ہیں. آپ کون سی بات کر رہے ہیں, حکومت کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس تاریخ موجود ہے, کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. 2013 سے لے کے 2018 تک ہم کون سی حکومت میں شامل رہے ہیں؟ آپ 2008 سے 13 تک کہاں تھے آپ؟ نہیں, جب ہم آپ 2013 سے 2013 سے لے کے 2018 تک نہیں کہیں گے آپ؟ نہیں, اس میں بھی اس میں تو آپریشن شروع ہو گیا نا, اس میں تو دیکھیے 2008 سے لے کر اس میں تو ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع ہو گیا. 2010 سے لے کے 2018 تک پھر ہم حکومت میں نہیں ہیں. نہیں, نون لیگ کے حمایتی تھے سر, کیا بات کریں, نون لیگ کے حمایتی تھے آپ 2013 سے 18 تک. تو نہیں جب آپریشن شروع ہو گیا, آپ کو شاید آپ تاریخ آپ کو یاد نہیں ہے. مجھے یاد ہے سر, نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا, اور جب ان کو وہ وزیر اعظم نہیں رہے تو خاقان عباسی صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا تھا, تو وہ ہمارے آفس آئے. جس طرح عمران خان صاحب ابھی آئے تھے کہ میری حکومت, آپ نے ووٹ نہیں دیا تھا, ہم دہشت گرد نہیں تھے. تو آپ نے ابھی آئے تھے عمران خان صاحب ہمارے یہاں کہ ہماری حکومت بچا لو, اس ٹائم ہم دہشت گرد نہیں تھے. اس ٹائم ہمارا جو آفس تھا وہ دہشت گردوں کا اڈا نہیں تھا, ہم نفیس تھے اس ٹائم. اب ہماری جو شرافت ہے اس پہ الزام لگا رہے ہیں, تو تھوڑا سا یعنی کہ اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ابھی اخلاق کا مظاہرہ صداقت وہ کریں. تو آپ لوگوں نے 15 سال میں کوئی 2500 پریس کانفرنسیں پیپلز پارٹی کے خلاف کیا, اس کے ساتھ بیٹھ گئے, تو اخلاقیات کیا آئی ہے؟ دیکھیے ابھی بھی ہم حکومت کا حصہ نہیں بنے, آپ کو شاید معلوم نہیں ہے. حکومت کا حصہ نہیں بنے؟ دیکھیے ہم حکومت کا حصہ نہیں بنے. رات 8:30 بجے تک دیکھ لیجیے گا. ہم نے حکومت کا ساتھ دیا کیونکہ ہم نے جو ڈیڈ لائن دیا تھا, جو ہمارے مطالبات تھے, وہ پی ٹی آئی نے بھی مکمل نہیں کیے. چلیں 8:30-9 بجے تک, بلکہ 9 بجے کے بعد دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ آپ کے کتنے بجے آ رہے ہیں. دیکھیے جو ہم اپنے قائدین پہ یقین رکھتے ہیں, ایم کیو کے ایک کارکن جو ہے اپنے قائدین پہ اور حق پر عوام اپنے قائدین پہ یقین رکھتے ہیں. اچھی بات ہے آپ کے, ہم تمام لوگ قبول کریں گے. نہیں اچھی بات ہے, جو فیصلہ ہو پارٹی کا یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ کا پارٹی کا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ حکومت میں تھے تو ٹھیک تھا, ابھی شوکت علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس معاشی پالیسی نہیں تھی, وہ شیخ حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہو گئی, ان کے لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کراچی کے ایک ایم این اے ہیں جو بنیادی رکن تھے ان کے, نجیب آنو صاحب, انہوں نے آج استعفیٰ پیش کر دیا. یہ تمام چیزیں کیا ہیں, آپ کی اپنی صفوں میں اتحاد نہیں ہے, آپ ایک پارٹی کو اپنے غلام بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے صداقت, اس پہ ایک بڑی اہم بات جو اس وقت ملک کو درپیش ہے, یاسین آزاد صاحب سینئر رہنما نون لیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ بڑی اہم چیز میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ دونوں سے ہی. یاسین آزاد پہلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ اس وقت معیشت کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے, پچھلی گورنمنٹ جو چھوڑ کر گئی ہے, تو سر یہ اگر 3 ماہ گورنمنٹ چلے یا 6 ماہ گورنمنٹ چلے, سب سے بڑا جو مسئلہ ہے عام لوگوں کا تو مہنگائی, غربت, بے روزگاری ہے. تو سر اس کے لیے کچھ اقدامات ہو رہے ہیں اس سے, جس پہ کچھ نہ کچھ آپ کی 3 مہینے کی یا 6 مہینے کی گورنمنٹ کچھ دے سکے عوام کو ریلیف؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو بنے ہوئے آج ٹوٹل 6 دن ہوئے. 6 دنوں کے دوران سب سے بڑا ڈرامہ یہ ہو رہا ہے کہ ابھی رات کو کیبنٹ کا عہد تھا اور آپ کے صدر پاکستان نے عہد لینے سے منع کر دیا, اور اب یہ معاملہ چلا گیا چیئرمین سینٹ کی طرف. یہ معاملہ کل یا پرسوں پہ چلا گیا. عجیب اتفاق ہے اس پاکستان کی تاریخ میں کہ پنجاب کے عہد کی باری آئی تو پنجاب کے گورنر نے انکار کر دیا, پریزیڈنٹ کی باری آئی پرائم منسٹر کے عہد لینے کی تو پریزیڈنٹ نے منع کر دیا, آج کیبنٹ کے اجلاس کی باری آئی تو پریزیڈنٹ نے منع کر دیا. سر اس پہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ سر وہ اگر منع کر رہے ہیں, اس سیاسی مخالفت کہہ لیں اسے, لیکن جس منصب پہ وہ موجود ہے منع تو نہیں کرنا چاہیے, چلیں سیاسی مخالفت صحیح, تو اس میں آئین اور قانون کے تحت آپ لوگ کیا خاموش بیٹھے رہیں گے؟ دیکھیں, پریزیڈنٹ کے لیے تو یہ ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر کا عہد سینٹ کے چیئرمین نے اٹھایا ہے, تو وہ سینٹ کے چیئرمین کو ہی اپنے اختیارات ٹرانسفر کر دیں کہ وہ عہد لیں گے, وہاں تک تو صحیح ہے.
لیکن पंजाब का गवर्नर तो किसी भी सूरत में किसी बात पे तैयार नहीं है और हमारा आइन इस मामले में खामोश है। अब इस मामले में कल ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में जाएगा। तो आप ये देखें कि एक तो जिस तरह आपने माशी सूरत हाल का कहा, मैं शुरू से कहता हूँ आया हूँ कि माशी सूरत हाल तबाही बर्बादी की तरफ गामजन है, लेकिन मौजूदा हुकूमत के आने के बाद आपने देखा कि डॉलर जो 190 रुपये का था वो 182 पे आ गया। तो लामाला जब डॉलर गिरेगा तो प्राइसेस कम होंगी। आपको पता है खाने पीने के मामला भी फ्रूट वगैरह में कमी हुई है, लेकिन बहुत जल्द कैबिनेट आ जाएगी, आप देखेंगे कि हालात। अच्छा, इस पर लेकिन यासीन आजाद साहब एक मसला ये भी है कि जिस तरह इमरान खान साहब सड़कों पर है मुसलसल, अब 6-8 दिन की गवर्नमेंट तो आपकी हो गई, अभी लाहौर में जलसा है, उसके बाद फिर वो ये कह रहे हैं कि जी कुछ भी हो जाए मैं इस हुकूमत को भी तस्लीम ही करूंगा। और आज उन्होंने ये भी कहा कि जमानतों पर रिहा होने वाले कैसे मुल्क चला सकते हैं, तो मैं तो नहीं चाहूंगा फौरन इलेक्शन कराए जाए। देखें, इमरान खान साहब जो कुछ कहते हैं यही वो इमरान खान साहब हैं जो पहले कह रहे थे कि 5 साल मुझे पूरे करने का मौका मिलना चाहिए। फिर एक वक्त आया कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, मैं एक ही बाल के साथ 3 आदमियों को आउट करूंगा। और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मैं अपनी 72 साल लाइफ में ये देख रहा हूँ कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो ओथ लेने से मना कर रहे हैं। इमरान खान साहब बादशाह आदमी हैं। आज कोई नारा उनके पास नहीं था, महंगाई का नारा वो लगा नहीं सकते थे, क्योंकि जो महंगाई हुई उनकी दौर में हुई तो अमेरिका ने साजिश कर दी, एक नया नारा लेके सामने आ गए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि साबिक प्राइम मिनिस्टर के पास कोई जमहूरी सोच नहीं है, वो कंप्लीट एक डिक्टेटर है, डिक्टेटर बनने चाहता है और डिक्टेटर की हैसियत से वो काम करने चाहता है। ये कहाँ का दस्तूर है कि कैबिनेट के इजलास की बारी हो, प्राइम मिनिस्टर के औहद की बारी हो तो सदर पाकिस्तान इनकार कर दें। इससे ज्यादा जुल्म इस सोसाइटी में आप एक दूसरे पे क्या करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब की जगह मैं होता तो मैं पार्लियामेंट के अंदर जाता, नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस करता, वहाँ पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करता, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ देता। मैं ये तो कह सकता था कि साबिक प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक जमहूरी सोच रखने वाला आदमी। लेकिन सर वो तो साफ कह रहे हैं ना, उन्होंने तो साफ कहा कि एक बड़े मुल्क के इशारे पर सब कुछ किया, उन्होंने पैसा खर्च किया है, आप लोग इस्तेमाल हो गए और उनकी गवर्नमेंट गिरा दी। नहीं, इस वक्त मैं कहूँगा मुझे अमेरिका की धमकी है तो मान लेंगे कि अमेरिका मुझे धमकी दे रहा था। तो कोई सबूत तो होगा ना सर? सबूत के बगैर तो सबूत ले आए ना मार्केट में, कौन मना कर। अब ये जो लहरा रहे हैं सर बार बार, ये कागज जो है ना जिन्होंने बनाया उन्हीं से पूछेंगे कैसे बनाया। जब फौज पाकिस्तान के स्पोक्समैन ने ये कह दिया कि उस पूरी मिनट्स के अंदर साजिश नाम की कोई चीज का जुमला ही नहीं है, मदाखलत तो कहा है सर। आप एक इमरान खान सच बोलता है, बाकी सारे झूठ बोलते हैं। 24-25 करोड़ के जो तोशा खाने से वो तोहफे ताइब बेच के खा गया। तो इसी इमरान खान को हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर अमीन और सादिक कहा था तो उस आदमी ने तो साबित कर दिया कि वो अमीन और सादिक नहीं है। ये एक अजीब तमाशा हो रहा है इस मुल्क के अंदर और मुल्क को मजाक बना दिया गया। आप जमहूरी सोच रखने वाले हैं, हमारा दस्तूर है, दस्तूर की पाबंदी करें, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो दस्तूर के अहम मुताबिक चलें। और अगर आप दस्तूर के मुताबिक नहीं चलते तो इसका मतलब ये हो गया कि आप अपनी अना की खातर, आपको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, आपको सिर्फ हुकूमत चाहिए। और इमरान खान साहब जब यही बात अपोजिशन कह रही थी कि इलेक्शन कराओ, तो उस वक्त इमरान खान साहब कहते थे 5 साल पूरे करने का मेरा हक है, तो किसने रोका था? तो अब जब हक आपका खत्म हो गया 5 साल का, तो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं। 24 घंटे फवाद चौधरी के अलावा आपको और शहबाज गिल के अलावा तो आपको कोई बंदा नहीं मिलता, जो दोनों एक ही कहते हैं इलेक्शन कराओ। और वो कहाँ गया बैरिस्टर शहजाद अकबर? भाग गया ना पाकिस्तान से, क्यों नहीं रोका आपने उसको? तो सर आपकी गवर्नमेंट है, आपकी गवर्नमेंट है सर, आपको रोकना चाहिए था। नहीं, हमारे रोकने से पहले हमने रोका तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको कहा कि ये कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन रातों रात भाग गया वो। तो सवाल ये पता है फराह बीवी भाग गई, शहजाद अकबर भाग गया। सर सदाकत, आपसे जानना चाहूंगा कि नाम चल रहे हैं खबरों में कि फैसल सब्जवारी, अमीनुल हक साहब को वजारतें वफाक में मिल रही हैं, बात सही है? किससे? मुझसे तंजीमी तौर पर कोई खबर नहीं है। जब तंजीमी तौर पर कैसी खबर आएगी तो बिल्कुल आपको बताएंगे भी और बोलेंगे भी। नहीं मतलब आपने अभी उनसे पूछा कि आइन और कानून और दस्तूर क्या कहता है, तो आइन और कानून को मानने वाले भी तो सामने होने चाहिए ना।
قانون اور آئین اس وقت تک ان کو جب تک ان کے فیور میں ہوتا ہے جب تک وہ اچھا ہوتا ہے. جس دن ان کے فیور سے ہٹ جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. سیاست میں اور پارلیمانی سیاست کے اندر اعداد و شمار جو ہے نا اچھا وہ ایمان ہے. صداقت آپ کے اوپر بھی اور کراچی کی آپ کے ساتھ جو کارکنان تھی، مائیں بیٹے بہنیں بیٹیاں تھیں، ان پہ تشدد کیا سندھ پولیس نے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جب اتحاد کیا اس پارٹی سے تو ناراض تو نہیں ہے آپ کے کارکنان؟ دیکھیے میں بالکل ایک ایسے علاقے سے ایم پی منتخب ہوں جو شاید ایشیا کی بڑی کچی آبادی ہے، اور الحمدللہ ہم اپنے لوگوں میں ہیں، اور لوگ ہمارے جو فیصلے ہیں اس سے مطمئن ہیں. کیوں مطمئن ہے؟ کیونکہ یہ جو لوگ کل تک جن کے ساتھ ہم تھے موجود، میں دیکھیے بہت زیادہ ہارڈ الفاظ استعمال نہیں کر چاہتا کیونکہ اخلاقیات میرے والدین نے اور میری پارٹی نے مجھے سکھایا ہے. تو ہم ان کے ساتھ تھے اور بالکل ڈگی کی چوٹ پہ تھے، اور راتوں رات نہیں، رات کے اندھیری میں نہیں، دن کے اجالے میں ان کے ساتھ تھے، اور لوگوں کو بتا کے ان کے ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ نہیں ہے. تب بھی ہم پوری دنیا کے سامنے، پوری میڈیا موجود تھی، نہیں بہت سارے لوگ نہیں صحیح بات ہے آپ کی، لیکن بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے تھے کہ جی بھولو شہید، اسلم شہید اور صداقت صاحب زخمی ہوئے تو ان کے خلاف بھی کچھ کارروائی ہوئی نہیں ہوئی اب تک؟ دیکھیے جو چیزیں ہوئی ہیں وہ غلط ہیں. اگر غلط کوئی بھی کرے گا اس کو غلط ہی کہیں گے. ایم کیو ایم پاکستان کسی کی بھی غلام نہیں ہے، اور نہ میں کسی کا غلام ہوں. جو جیسا کرے گا ویسے ہی ہم کہیں گے، ویسے ہی ہم بولیں گے. جو چیزیں غلط ہوئی ہیں اس کو صحیح کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو صرف پی ٹی آئی والے ہیں. اچھا دیکھیے میں آپ کو بتا دوں ایک بات کہ پارلیمانی سیاست کے اندر اعداد و شمار جو ہے نا وہ ایمان ہوتا ہے اس کا. پارلیمانی قانون اور آئین جو ہمیں کہتا ہے کہ پارلیمان کے اندر جس کی اکثریت ہوگی اس کی حکومت بنے گی. ہم نے تو 3 سالوں سے کہتے رہے ان کو کہ بھائی ہمیں گرا نہیں جائے گا تو ہمیں تولنا پڑے گا، اور ہم ہیں تو آپ ہیں. لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. یہ پتہ نہیں کس کی ان چودھری بنے ہوئے رہی ہے، ان کے مزاج میں بات نہیں آتی ہے کہ کراچی کے لوگ کھسک رہے ہیں. اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ جو احساس محرومی ہے 14-15 سال کا، آپ بار بار ہم تو آپ کی پریس کانفرنس دیکھتے رہے کہ 14-15 سال سے احساس محرومی ہے، پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا، ظلم کی انتہا کر دی. تو اب کتنے آپ پر امید ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر، یا وزارتی بھی اگر لے لیں گے آپ تو وہ 15 سال کا احساس محرومی 5-7 مہینے میں دور ہو جائے گا؟ دیکھیے علی سرور بھائی، میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے پرائم منسٹر جو سابق تھے عمران خان صاحب، وہ بہت کنٹینر پہ بہت چل کے کہتے رہے ہیں زندگی بھر. اپنے 22 سال اسٹرگل ہے ان کی، 22 سال کے بجائے اب 26 سال ہو گئے تقریباً، کہ پیٹرول مہنگا ہو تو وزیر اعظم چور، بجلی مہنگی ہو تو وزیر اعظم چور، گیس مہنگا ہو تو وزیر اعظم چور، دال مہنگا ہو تو وزیر اعظم چور، چاول مہنگا ہو تو چور، قدر بڑھ جائے تو وزیر اعظم چور. تو چور کون ہے پوچھے تو صحیح کہ 3.5 سالوں میں ریٹ بڑھا ہے تو چور کون ہوگا؟ اچھا جواب نہیں دے رہے آپ کو. بہت شکریہ صداقت، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. صداقت ہم سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب وزیر اعظم سابق جو ہے وہ جو کہا کرتے تھے. حالانکہ سوال میں نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے پوچھا تھا، جواب نہیں دینا چاہ رہے. چلیں ٹھیک ہے. فاروق راڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معیشت کے بہت ہی ماہر آدمی ہے، اور پچھلی گورنمنٹ کو تو خاص طور پر بڑے خوش تھے اور بتایا کرتے تھے ہمیں فاروق راڑی صاحب کی جی بہت بہترین کام کر رہی تھی گورنمنٹ. فاروق راڑی صاحب بہت شکریہ آپ کا. اب حال یہ ہے کہ پاکستان کا کل سرکاری قرضہ 42,000 ارب روپے سے تجاوز کر گیا. سر دیکھیں 42 ارب جو بھی آپ کہہ رہے ہیں فیگر، اب آپ یہ دیکھیں 42,000 ارب. ٹھیک ہے، میں اس کی آپ کو اس کا میں تجزیہ بھی پیش کرتا ہوں کہ 2008 میں جب مشرف نے حکومت دی ان کو پیپلز پارٹی کو، تو اس وقت پاکستان کا کل قرضہ 34 ارب ڈالر تھا. ٹھیک ہے نا، اور 10 سال میں یہ قرضہ جو ہے 94 بلین ڈالر تک چلا گیا. یہ دونوں حکومتوں نے قرضے بھی لیتے رہے، نوٹیں بھی چھاپتے رہے، اور پھر جب عمران کی حکومت نے جیسے ہی سنبھالی ہے تو فوراً احکام آ گیا کہ بھائی 9.2 بلین ڈالرز آپ جو ہے بھرے. پچھلی حکومتوں نے جو قرضہ لیا ہے اس کی مد میں کس کی ادائی. اور یہ ایکچولی وہ پلان جو تھا وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ایک ان کے ساتھ مل کے ایک پلان کیا ہوا تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنا، جیسے ابھی سری لنکا کو کیا، وہی آج پاکستان کا کرنا تھا. لیکن عمران خان نے فوری طور پہ اپنی سر کیا بات کر رہے ہیں ڈاڈی صاحب؟ اگر ایسی بات ہوتی امریکہ نے کروانا تھا پاکستان کو تو سر پھر آئی ایم ایف کے پاس عمران خان کیوں گئے؟ جس کا مطلب عمران خان حصہ بن گئے سازش کا. دیکھیں آپ آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے. آئی ایم ایف سر کس کے زیر تسلط ہے یہ بتائیں آپ. آئی ایم ایف 100% امریکہ کے سر پھر انہی کے بعد آپ چلے گئے اور وہی آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور انہی سے آپ پیسے لے رہے ہیں.
تو بھائی کیا کریں گے آپ کے، جب وہ تو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے. عجیب سی بات ہے سر یہ نہیں، کہ نہیں، جو آپ کے دیکھو، خلاف وہ سازش کر رہا ہے آپ اور کے اسی سے پاس پیسہ لے رہے ہیں آپ. نہیں تو کیا کریں، آپ کی مجبوری ہے. انہوں نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے. یہاں پہ جب لوگوں کو خریدا جا رہا تھا، کھلے عام منڈیاں لگی ہوئی تھی، ان کے ذخیروں کو جب خریدا جا رہا تھا 25-25 کروڑ روپے میں لوگ بک رہے تھے، تو اس وقت تو ثبوت سپریم کوئی کورٹ نے نہیں ہے کوئی سر. ایکشن نہیں دیکھیے لیا. سر، یہ بات ہم نے بھی ثبوت پڑھی تو ہے، ہم بھی یہیں میڈیا میں ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن ثبوت تو بھٹو صاحب کے اوپر جو قتل کا الزام لگایا تھا اس کے بھی ثبوت نہیں تھا. ان کو چلا، ان سر کو دیکھیے لٹکا دیا گیا. عدالتیں، اچھا عدالتوں کو عدالت مانتے نہیں مانتے؟ بھائی میں عدالتوں کو مانتا ہوں، لیکن یہ عدالتیں جو 130 نمبر پہ، تو خدارا وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اچھا ریویمپنگ عدالتیں کرے. 130ویں نمبر پر ہیں تو سر آپ کرپشن میں کون سے نمبر پر ہیں؟ کرپشن میں کون سا آپ کا کوئی اچھا نمبر ہے؟ کرپشن میں بھی ہم ٹاپ پہ ہیں. تو تو پھر یہ سارا جھگڑا تو اسی عمران خان بات کی پہ گورنمنٹ چل رہا گئی، ہے نا. کرپشن میں ٹاپ پر آ گئے. نہیں، عمران خان کی گورنمنٹ کرپشن پہ نہیں گئی ہے. عمران خان کی گورنمنٹ مداخلت اور سازشوں کی بنیاد پہ گئی سر ہے. ثبوت نہیں ہے جہاں نا پہ سر، ثبوت نہیں ہے. نہیں، ثبوت تو کسی چیز کا بھی نہیں ملے گا. بھٹو کو پھانسی چڑھا، اس کا کیا ثبوت تھا؟ سر کوئی ثبوت تھا جو اس کو سر پھانسی پہ چڑھا دیا سر گیا تھا؟ میجر جنرل افتخار صاحب نے جو پریس بریفنگ دی اس میں انہوں نے کہا جی سلامتی کمیٹی میں جو رکا آیا ہے وہاں سے ہمارے اپنے سفیر کا، اس میں سازش کا ذکر کہیں نہیں ہے. ہاں، اس میں مداخلت کا، ذرا مداخلت اور سازش کا جو ہے اس کی تشریح تو کر دے. قوم، ساری قوم کو آپ سنیں، پوری پاکستانی قوم پشاور سے لے کے کراچی تک جو دعائیاں دے رہی ہیں، جو لوگ، عورتیں اور خواتین جو رو رہی ہیں، اور جو پاکستانی کیوں رو رہی عوام ہیں سر؟ پوری کیوں رو رہی دنیا ہیں؟ میں نکلی ہوئی ہے. کیوں رو رہی ہیں سر؟ پوری اس لیے کہ انہوں نے جو یہ قدم اٹھایا اسٹیبلشمنٹ نے، جی اور ہمارے جنرل باجوہ، اور کیا کہتے ہیں، جس بنیاد کے اوپر اسمبلی کو ڈیزالو کیا تھا، وہ تو سپریم کورٹ نے آرٹیکل جو ہے 63 کو تو دیکھا ہی نہیں. اور انہوں نے تو وہ خط کو سر دیکھنا بھی اس وہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کو دیکھا. کہاں بیچ میں لیا ہے؟ عدم دیکھیے، اعتماد. ایک طرف کہہ رہے ہیں پیسہ چل اخل گیا، چھوڑے، بندے خرید لیے. سر یہ دیکھیں، دو باتیں نہ کریں، دو باتیں نہ کریں ڈاڑی صاحب. دیکھیے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جی بندے خرید لیے 25-25 کروڑ دے کے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ، تیسری طرف کہہ رہے ہیں امریکہ، چوتھی طرف کہہ رہے ہیں عدلیہ. سر ایک بات پہ تو آ جائیں. ارے ان کی سب کی اولادیں امریکہ میں ہے نا، وہاں پہ یہ اچھا ان کی civil اولادیں امریکہ میں university ہیں تو سب یہ آپ پڑھتے ہیں. سر ان کی اولادیں امریکہ میں ہیں تو ان یہ کی شہباز. اسکالرشپ پہ سر مفت سن میں تو ان لیں، کی سن تو لیں، اسکالرشپ پہ پڑھ ان رہے ہیں، سب ان کی اولادیں نوکریاں اگر کر رہے ہیں. سر ان کی اولادیں امریکہ میں ہیں تو شہباز گل کہاں سے آئے ہیں؟ ثانیہ نشتر کہاں سے آئی ہیں؟ رضا وہ باقر آئے کہاں سے ہوں گے آئے تو ہیں؟ آدم ٹھیک ہے، آئے سماتی ہوں گے کہاں تو سے آئے ہیں؟ سارے امریکہ سے اگر آئے ہیں. بھائی ان کی میں دیکھیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سول ملٹری بیوروکریسی کی جتنے ان کی اولادیں ساری اچھا فری سر یہ وہاں بتائیے پہ کہ پڑھ چلیں رہی ہیں ٹھیک ہے، وہ اسکالرشپ پہ. اس پہ بحث ٹھیک ہو ہے نا؟ سکتی ہے، لیکن یہ دیکھیں، بتائیے اب کہ آپ اس وقت جو اکانومی کی سچویشن ہے بات کر رہا ہوں، میں آپ کو بطور سر اکانومی کی ماہر بات کر رہا معیشت، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ 6 یا 8 ماہ رہتی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کچھ بہتری آ جائے گی؟ بالکل نہیں آئے گی. اس کی وجہ آپ کو میں بتا دوں. آپ دیکھیں کہ 22 ارب ڈالر جو ہے یہاں پہ یہ خزانے میں عمران نے چھوڑے. ٹھیک ہے، 22 آنے نہیں کے چھوڑے ساتھ سر، یہ تو اسٹیٹ بینک کا ان ریکارڈ آ گیا 17 ارب. چلے 17 گن لیں لیکن اس سے زیادہ ہے یہ. سر خیر anyway. اسٹیٹ بینک کو مانے سر یا عام آدمی کی بات مانے؟ چلیں اب اسٹیٹ بینک کا بھی فگر لے لیں. یہ تو 7 ارب ڈالر چھوڑ کے گئے تھے، یا 17 ارب انہوں نے چھوڑے، اور آنے کے ساتھ یہ بڑھا دیے، تنخواہیں بڑھا دی، پناہ بڑھا دیا، میٹرو فری سر کچھ چلیں تو گے. فائدہ ہو غریبوں کا. ارے غریبوں کا فائدہ تو بالکل ہوگا، تو اس کو ایک طریقے سے کرو نا کہ آگے جا کے اور سر غریبوں 3 کو سال نقصان 8 نہ ہو ماہ جائے. دیکھتے رہے، اس نے کچھ نہیں کیا، تو آتے ہی شہباز شریف صاحب نے بڑھا دی. دیکھیں کام کیسے ہوتا ہے. نہیں، انہوں نے تو فری کر دیا نا، سب فری کر دے نا. پلین کی ٹکٹیں بھی فری کر دے، ٹرین میں بھی رمضان میں فری کر دے. جو لوگ مسافر غریب لوگ سفر کرتے نا وہ سارا فری کر دے نا. یہ تو عمران خان نے خزانہ چھوڑا. جب معیشت اچھی تو 17 ارب ڈالر چھوڑے نا اس کے اندر خزانے میں. بہت دیکھیں شکریہ، بہت شکریہ نہیں، فاروق داڑھی ایک صاحب، ہم سے سیکنڈ بات کر رہے تھے. ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود تھے، بات کر رہے تھے معیشت کے حوالے سے، کیونکہ اگر نئی گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کی زیر قیادت 3 یا 6 یا 1 سال اگر کام کرتی ہے تو کیا صورتحال پیش آئے گی، اس پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے سرور میری ٹیم کو دی اجازت. بولنے کے بعد